बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे से मैं हूं ताहिर लतीफ़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मैदान की बात करेंगे जहां जिस्मानी मजूरी को किसी ख्वाब की तकमील में रुकावट नहीं बनने दी जाती। हम बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट के बारे में। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के रीजनल हेड जमील कामरान साहब। जमील कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जमील सलाम साहब, ताहिर क्या भाई। हाल है सर? ठीक है आप? अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। सर, तबीयत सेहत आपकी ठीक है? फर्स्ट वैसे क्लास। हमारे देखने वाले तो यही कहते हैं कि यार जमील कामरान साहब कहाँ कहाँ नहीं होते, कभी बेसबॉल में तो कभी फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट में। तो मैं अमूमन यही कहता हूँ कि आप वन मैन आर्मी है हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया के। तो सर, ये कैसे सारा कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ से फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट भी है, बेसबॉल भी है, बाकी मामलात भी आपके होते हैं। पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन उसका जो क़याम है कराची में आया। हमारे दोस्त हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब, उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, मैच रेफरी भी आजकल है वो ना। तो उनकी सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि पाकिस्तान भर में डिसेबल खिलाड़ियों के लिए जिनको पहले ये वाली सहूलियात मौजूद नहीं थी, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है बड़ा जिसमें हमारे फिजिकल डिसेबल क्रिकेट के मैचेस ना हो सके हों। ये सारा क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि अगर ये एसोसिएशन ना बनती तो इन खिलाड़ियों को तो पहले ऐसी क्रिकेट मिलती नहीं थी। ये तो बेचारे ग्राउंड के बाहर देख रहे होते थे। जहाँ तक ताल्लुक़ मुल्तान का है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की टीम जो है उसने अपने क़याम से लेकर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो नाकाबिले फरामोश है। साउथ पंजाब की हमारी दो जो एसोसिएशन हैं, पहले हमारी मुल्तान रीजन के नाम से जो एसोसिएशन थी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम है ना कि 16 रीजन है, इसी तरह पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के भी 16 रीजन हैं। उन 16 रीजन में मुल्तान रीजन और बहावलपुर रीजन को मैं देख रहा हूँ और उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरिट पे काम किया जाए और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि मैंने कभी इन खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको पता है कि ये बेचारे पहले ही माज़ूर हैं। जिस्मानी मजूरी का हाँ, शिकार और होते हैं। उसको भी हम उनके साथ भी ज़्यादती करें तो फिर ये जो नेकी समझ के मैं काम कर रहा हूँ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, उसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि हमारी टीम ने जब पहली दफ़ा चैम्पियन बनी थी तो उस चैम्पियनशिप के बाद जो अगली चैम्पियनशिप हुई तो उसमें हमारी 5 तब्दीलियाँ थी। आप ये देखें कि यानी कि हमें बेहतर खिलाड़ी मिल गए तो हमने उनको तब्दील कर दिया। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि अगर हमें बेहतर खिलाड़ी मिल जाए तो वो किसी दूसरे जिसकी परफॉर्मेंस ना अच्छी हो तो वो उसको उसकी जगह ले रिप्लेस लेता कर है दिया जाए। उसको। अच्छा, आपकी रीजन में आपके पास मुल्तान और भावलपुर रीजन दोनों हैं। कितने खिलाड़ी हैं और उनकी सहूलियात को कैसे आप जो है ना वो देखते हैं? कैसे उनको जो है ना वो एडजस्ट करते हैं? देखिए, मेरा जो रीजन है ना ओकाड़ा से शुरू होता है और सादकाबाद सक्खर के तक रीजन है। हाँ, 2 इधर रीजन है मियाँ ना तो आप। इधर आप देखेंगे मियाँ वाली तक जो है ना जी, जो है तो सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि मैं ओपन जो है ना जी, उसको मेरी पॉलिसी ये होती है कि मैंने साल भर में यहाँ लोकल सतह पे भी ना अपनी एसोसिएशन के अलावा भी मैं ट्रायल्स के साथ मैचेस इनके करवाता हूँ, ताकि जो नया टैलेंट है वो हमारे पूरे साल मंजूर लतीफ़ी साहब हमारे इसके साथ कोऑर्डिनेशन मेरे साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है नए खिलाड़ियों के लिए। तो कोई भी नया खिलाड़ी होता है वो उनसे राब्ता करता है, उसको बाकायदा हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हमारा ट्रायल का कोई प्रोग्राम आता है तो हम बाकायदा ट्रायल की उनको इत्तला करते हैं। फिर उनके ट्रायल के नहीं, बाद साल में 1 बार ट्रायल होते हैं या 1 से ज़्यादा बार होते हैं ट्रायल? अ, ये डिपेंड करता है हमारी चैंपियनशिप पे। कई दफ़ा हमें साल में 2 दफ़ा भी हम लोग करते हैं। एक तो हमारा अपना लोकली जो प्रोग्राम होता है उसके लिए हम करते हैं, एक फिर हम जब एसोसिएशन हमें कोई ट्रायल का प्रोग्राम देती है ना जी, फिर उस प्रोग्राम के तहत भी हमें ट्रायल कराने नहीं, पड़ते हैं। आपका मज़दूर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का मियार क्या होता है? आपने ग्रुप तो बना दिया, उसमें जो मज़दूर है बच्चा और वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो आप किसी ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया होगा, वो लिंक अप करता है। लेकिन टीम में कैसे आता है? उसका क्या मियार रखा हुआ उसका है? म्यार ये है कि जैसे कि आपको पता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना जी, वो मज़दूरी सर्टिफ़िकेट देता है, जिसके बाद जो नादरा है ना वो बाकायदा सर्टिफ़िकेट देता है। सर्टिफ़िकेट के बाद अपना शनाख्ती कार्ड बना के देता है और शनाख्ती कार्ड पे बाकायदा आपको पता है डिसेबल की मोनो के साथ वो ना शनाख्ती कार्ड होता है। तो हम लोग जो भी कोई नया खिलाड़ी राब्ता करता है हम उससे कहते हैं कि जी आपका ये चीज़ें कंप्लीट हैं। अगर कंप्लीट हो तो आप हमें ना व्हाट्सएप करें और उसके अलावा हम उन्हें ये कहते हैं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है उसकी पिक्चर्स बना के ना वो भी हमें भिजवाएँ और अपना व्हाट्सएप नंबर दें और साथ अपना तस्वीरें भिजवाएँ।
جس کے بعد ہم اس کو چیک کر کے اور پھر ہم اس کو جب بھی کوئی ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہم اس کو اطلاع کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے اس پہ پورا کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو ہم اس کو ٹرائل موقع میں، دیتے یعنی ہیں. کہ ٹرائل میں پھر ہاں کرائٹیریا. ٹرائل کے بعد باقاعدہ ہم میچز کرواتے ہیں. ہوں. ہر لڑکے کو کم از کم 2 سے 3 میچ لازمی دیتے ہیں نئے کھلاڑی اچھا، کو بھی. کیا یہ ایسوسیشن جو ہے جو معذور بچہ ہے، کھیل کے علاوہ کسی اور شعبوں میں بھی اپنا تعاون کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو تعاون ہے نا، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان معذور کھلاڑیوں کے لیے کسی جگہ کوئی جاب کی کوئی کوئی اشتہار ہے یا کوئی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی، تو ہم باقاعدہ ان کو نا وہاں بھی اطلاع فوراً کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں اپلائی کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نا یہ بیچارے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی کوٹا رکھا ہوا ہے، بالکل ایسے تو بعض بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، تو ہم انہیں نا وہاں بھی گائیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مطلوب قریشی ہمارا شمع گھی میں ملتان بھی ریجن کے جو ہے نا، ہاں اس میں ایس این صاحب تھے، تو ان کی شمع بناسپتی جو تھی نا جی، انہوں نے اس کو بطور اسپورٹس آفیسر رکھا تھا. اس کی پرفارمنس پہ اخبارات کی جو ریلیز تھی تو اچھا. باقاعدہ میرے پاس انہوں نے اپنے مینیجر کو بھیجا، میں نے ان کو سارا بایو ڈاٹا دیا، پھر انہوں نے اس کو رکھ لیا. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شمع کے حالات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے اب وہ کوئی 4-5 سال کے بعد وہ اب وہاں سے فارغ ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جاب دے دی ہے اور وہ محکمہ اوقاف میں اچھا، ملازم ہے. ان کو اب جو ہے ان کی صلاحیتوں کو، جو ان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان کو کس طریقے کے ساتھ آپ ہینڈل کرتے ہو؟ طاہر بھائی یہ جو نا یہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا بھی بڑا ایک کام ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کے ساتھ ہم بڑے پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پاکستان فزیکل ڈسیبل کرکٹ ایسوسیشن کے ہمارے جو سیکٹری ہیں نا امیر الدین، وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. اب کراچی میں جب بھی کوئی ہمارا ایونٹ ہوا ہے یا لاہور میں ہوا ہے تو الحمدللہ ان کا آنے جانے کا کرایہ اور اچھی کلاس میں اے سی کلاسز میں ہم ان کو جو ہے نا ان کو کرایہ دیتے ہیں کہ تو وہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیا فنڈنگ حکومت کی سرپرستی ہے یا ہاں اس میں طاہر بھائی یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کرکٹ بورڈ کا تعلق ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جو ہے وہ ہماری، کیونکہ یہ اس سے الحاق ہے ہمارا باقاعدہ، اور ہمارے جو ایونٹس مختلف ہمارے ہوتے ہیں، نیشنل چیمپئن شپ جیسے ہم کراتے ہیں، ریکٹینگولر ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، دوسرے ایونٹس کے لیے پاکستان جیسے ہماری ٹیمیں قومی سطح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے علاوہ انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی ہماری ٹیم پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ابھی حال ہی میں ہماری ایک ٹیم ابھی جا رہی ہے اگلے مہینے سری لنکا 4 ملکی ٹورنامنٹ کھیلنے، جسے فزیکل ڈسیبل چیمپئنز کپ میرے کا خیال نام میں دیا گیا 27 ہے. رکنی ٹیم کا جو ہے نا وہ کیمپ ہی آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جی آج راولپنڈی میں سٹارٹ ہو گیا ہے، اور میں ذرا پہلے اپنی یہ بات کمپلیٹ کر دوں کہ وہ باقاعدہ ان کو ہوٹل میں رہائش، ڈی اے، کھانا پینا، گراؤنڈ سے لے کر ہوٹل تک کے پک اینڈ ڈراپ، یہ ساری سہولتیں اور ان کی کٹیں، ان کا سامان، یہ سارا کچھ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں مختلف مخیر حضرات بھی ہے، جیسے شاہد افریدی صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے تحت ہی میرے خیال میں بھی ہمارے کئی ایونٹ، ہاں جی ہمارے کئی ایونٹ ان کے تحت ہوئے ہیں. جو چیمپئن شپ ابھی لاسٹ ریسنٹلی جو ختم ہوئی چیمپئن شپ وہ جس میں بھی ملتان اس جو کو ہے بھی نا اسپانسر کیا جی، اس کو بھی اسپانسر انہوں نے کیا ہے. اچھا، ویسے کیسے، میں اسی چیمپئن شپ پہ بات آتا ہوں کہ فائنل میں ملتان اور بھاولپور ریجن کے آپ ہیڈ ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، دونوں ہی ریجن کی جو ہے نا وہ ٹیمیں فائنل کھیل رہی ہیں. یہ تو تسلی ہوتی ہے کہ یار چاہے بھاولپور جیتے یا ملتان جیتے، کریڈٹ گو ٹو می. آپ یہ دیکھیں پچھلے سال جو تھا نا جی، اس ایونٹ سے پچھلے سال جو ہمارا ایونٹ تھا اس میں بہاولپور کی ٹیم جو تھی اس نے کوارٹر فائنل میں ملتان کو ہرا دیا تھا، اور کوارٹر فائنل میں ملتان کو ہرا کر پھر اس نے کراچی کو سیمی فائنل میں ہرایا، اور فائنل میں اسلام آباد کو ہرا کر وہ چیمپئن ہوئی. تو جب وہ چیمپئن فرسٹ ٹائم ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یار ہمارا دوسرا ریجن بھی جو ہے اس طرح مضبوط ٹیم ہو گئی ہے کہ چیمپئن بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس سال وہ دونوں جو چیمپئن ٹیمیں تھیں ان کے پول علیحدہ تھے، تو وہ دونوں ٹیمیں کوالیفائی کر گئی فائنل کے لیے. تو فائنل دونوں ٹیموں نے کھیلا ہے. آپ مطمئن بیٹھے تھے؟ ہاں میں مطمئن بیٹھا تھا کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا فائنل ہوا ہے. ملتان کے جو کپتان تھے وہ جو ہے مطلوب قریشی، وہ ونر ٹرافی لے رہے ہیں. جو بھاولپور ریجن کے کپتان تھے وہ رنر اپ ٹرافی لے رہے ہیں، محمد شہزاد. تو اس کے بعد میرا خیال میں کہ پاکستان ٹیم ہی یہیں سے بننی چاہیے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، دیکھیں جو 27 رکنی اسکواڈ اناؤنس کی ہے ابھی کیمپ کے لیے، اس میں 9 کھلاڑیوں کا تعلق ملتان اور بہاولپور ریجن سے ہے. بہت تو زبردست، یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ کی بات اور اچھا یہ اعزاز کی کیسے، بات یہ ہے. ٹیلنٹ اور میرٹ سارا معیار پہ ہوتا ہے؟ سفارش بھی تو آتی ہوگی؟ نہیں سارا معیار پہ سر، معیار پہ. دیکھیں آپ ایک تو جو جتنی پرفارمنس ہے وہ ساری سامنے آ جاتی ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ پرفارمنس ہے
اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہماری ریسنٹ پٹنگور ختم ہوا ہے نا جی، ہاں جی اس میں عاصم رضوی صاحب ہمارے جو کوچ ہے کراچی کے نا جی، تو وہ باقاعدہ ان کو وہاں بٹھایا گیا، انہوں نے تمام 6 کے 6 میچز دیکھے بال ٹو بال، اور وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو 54 کھلاڑی تھے نا وہاں، ان کھلاڑیوں کی کارکردگی کو دیکھا. اس کارکردگی کے بعد جو میچ ریفری تھے انہوں نے ان کارکردگی کو دیکھا، اس کے بعد جو امپائرز تھے، تو اسی طرح ہمارے جو ٹیم کے مینیجر تھے ان سب کو کہا تھا آپ اپنی اپنی طرف سے سفارشات دیں گے. ہر بندے نے اپنے اپنے سفارشات جو ہے نا وہ پاکستان فزیکل ڈسیبل کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری صاحب کو بھجوائیں. اس پہ پھر یہ 27 کھلاڑی جو نا ان کا انتخاب ہوا. اب اس میں سے جو ریجنل ہیڈ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ بطور ریجنل ہیڈ آپ کو کوآرڈینیٹر آپ دیکھیں مشکلات کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا دیکھیں چیلنج پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہی فائنانس ہے اس طرح سے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو گراؤنڈز کے لیے بھی کافی پرابلم ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ملنا اس کا. جیسے دیکھنا ہم لوگوں نے اتنا کام کیا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمیں کم از کم کمشنر ملتان سے بھی یہ میری اپیل ہے کہ ایک تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب ملتان کی ٹیم چیمپئن بنی تھی تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میونسپل کارپوریشن کا سپورٹس بجٹ ہوتا ہے، اس میں سے کم از کم اس کھلاڑی کو 5 لاکھ تک جو ہے نا پرائز دیں تاکہ ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہو ٹیم کو تو ٹیم اور جو آفیشیل کوچز وغیرہ جو بھی تھے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اس کے ساتھ ساتھ جیسے نواں شہر کرکٹ گراؤنڈ ہے تو وہاں جو پریکٹس کے لیے نا جی ڈسیبل کھلاڑیوں کو اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہ ان کے ایک علیحدہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے نا باقاعدہ طور پر ان کا علیحدہ ہاں جی ہوتی ہے تو وہ ایک کسی بھی ٹائم ہفتے میں 2-3 دن وہاں پریکٹس کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کم از کم ان کی یہ تو حوصلہ افزائی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. میں فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ یہی ہے اپنا ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم جیسے یہ ٹور کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہم ان شاء اللہ نئے ٹیلنٹ کو جیسے رجسٹریشن ہو رہی ہے ان کو بلائیں گے، ان کے درمیان میچز کرائیں گے. پھر ہماری جو لاسٹ ہوتا ہے نا پروگرام وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان 3 ٹیمیں بناتے ہیں، ان 3 ٹیموں کے درمیان میچز کراتے ہیں. پھر اس میں سے جو اچھے لڑکے نکال کے پھر ہم ملتان اور بہاولپور کی ٹیمیں اس میں اپنا کر کے نا جی ان کی دونوں کے آپس میں میچز کروا کے تو پھر ہماری ٹیمیں فائنل ہوتی ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس سے ہی لڑکا آپ کے اس میں آئے گا سامنے. نوجوان مزدور کھلاڑی ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ لاسٹ سوال؟ ان سے میرا یہی ہے کہ آپ محنت کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ان شاء اللہ آپ کو ہر طرح سے ہم سہولت بھی دیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اس میں. لیکن بات وہیں آ کے رکے گی کہ ٹیلنٹ جو اچھا ہوگا وہ ضرور اس کو ہم رکھیں گے، لیکن جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ اس کے لیے معذرت ہوگی. اور میں ان کو یہی پیغام جو کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے نا کوئی سفارشی فون نہیں کروانا، بس آپ کے لیے یہی ہے کیونکہ یہ میری چیڑ ہے. آپ گراؤنڈ میں اگر آپ 2 میچوں میں کچھ نہیں، میں آپ کو تیسرا میچ بھی دوں گا، کھیلیں آپ، لیکن گراؤنڈ میں کچھ کر کے دکھائیں. جو گراؤنڈ میں کچھ کر کے دکھائے گا وہ ٹیم میں آ جائے گا. ہاں جمیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمت اور جذبہ ہونا تو معذوری آپ کو کسی بھی کامیابی سے روک نہیں سکتی. اپنے میزبان طاہر لطیف کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.